آج آپ شادی بیاہ کو دیکھ لیں، کلکتہ کے مٹیا برج میں شادی ہوئی، مسلمان نے شادی کی، اپنی بیٹی کو 2 کلو اس نے سونا دیا، کیا فضول خرچی نہیں ہے؟ ایک جگہ شادی ہوئی، بارات میں جتنے لوگ جا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ بارات ہی صحیح نہیں ہے، نبی کے دور میں کبھی بارات نہیں گئی، اور یہاں بارات جا رہی ہے 100 لوگوں سے، 150 لوگوں سے، 200 لوگوں سے، اور ہر باراتی کے لیے لڑکے والوں نے باقاعدہ بہترین ڈریس کا انتظام کیا تاکہ جتنے باراتی جائیں سب ایک کپڑے میں جائیں۔ بنارس کے قریب مئو ایک جگہ ہے، ابھی مئو کا ایک ویڈیو سامنے آیا، مسلمان کی شادی ہے، حاجی صاحب داڑھی رکھے ہوئے ہیں، گول ٹوپی لگائے ہوئے ہیں، کرتا پائجامہ پہنے ہوئے ہیں، جا رہے ہیں، اور جوان جوان لڑکیاں گلاب کا پھول برسا رہی ہیں، دونوں طرف سے گلاب کا پھول برسا رہی ہیں، اور حاجی صاحب بیچارے مسکرا کے بڑھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے ان رسموں کو نہیں توڑا تو آنے والے حالات کیا ہوں گے آپ نہیں کچھ بتا سکتے۔ ابھی کے حالات یہ ہیں کہ غریب باپ کے لیے اپنی لڑکی کی شادی کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہو گیا ہے۔ آپ کے بہار اور بنگال کے کتنے گاؤں ہیں جہاں لڑکیوں کی شادی کرنے والا باپ جب تک پورے گاؤں کو دعوت نہ کھلا دے تب تک وہ لڑکی کی شادی نہیں کر سکتا۔ یہ رسم و رواج ہم نے بنائے ہیں، یہ قرآن نے نہیں بنائے، یہ حدیث نے نہیں بنائے، یہ نبی نے نہیں بنائے، یہ ہم نے اور آپ نے بنائے ہیں۔ ان فضول خرچیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو میرے پیارے ساتھی۔ آج امت کی کتنی غریب بیٹیاں ہیں جن کے باپ کے پاس اپنی بیٹی کی شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، کتنے غریب بچے ہیں جو اسکول میں پڑھنا چاہتے ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بہت ذہین ہیں، پڑھائی میں بہت آگے، مگر باپ کے پاس ان کی فیس بھرنے کا انتظام نہیں ہے۔ کتنے بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں، ان کے باپ کے پاس ان کے بھیجنے کے لیے 100-200 روپے مہینے کا انتظام نہیں ہے۔ کتنی مسجدوں کے امام ہیں، 3-4 ہزار روپیہ ان کی تنخواہ ہے، وہ کیسے کیسے اپنی پریوار کا، اپنی فیملی کا گزارا کرتے ہیں، اور آج ہم شادی بیاہ پہ لاکھوں کروڑوں پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ آج کتنے غریب بھوکے رہتے ہیں اور امیروں کی شادیوں میں لاکھوں روپے کا کھانا ڈسٹ بین میں پھینک دیا جاتا ہے، کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ او لوگوں، فضول خرچی نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ آپ کے یہاں ایک رسم اور پتہ چلی، شادی میں وکیل بنایا جاتا ہے۔ یہ وکیل تو بنا سکتے ہیں، ہمارے یہاں بھی وکیل بنایا جاتا ہے، مگر وکیل کون بنے گا؟ یا تو باپ خود وکیل بنے، یا باپ اپنے گھر کے کسی فرد کو بنا دے۔ مثال کے طور پر لڑکی کا ماموں ہے، لڑکی کا چاچا ہے، لڑکی کا پھوپھا ہے، کوئی قریبی رشتہ دار ہے، اس کو وکیل بنا دے، اور وکیل کا کام بس اتنا ہے کہ نکاح کے موقع پر اس کی سگنیچر ہوگی اور وہ لڑکی والوں کی طرف سے گواہ کے طور پہ اس میں شامل ہوگا۔ مجھے پتہ لگا آپ کے ہاں وکیل جو ہوتا ہے صاحب، وہ تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ جو وکیل بن گیا، لڑکا سسر کے گھر دعوت بعد میں کھانے جائے گا، وکیل کے گھر پہلے جائے گا، سسر کو سلام بعد میں کرے گا، وکیل کو پہلے کرے گا۔ معاف کیجئے، یہ رسم ہم نے اور آپ نے بنائی ہے، اسلام کے اندر اس رسم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر وہ رسم جو سماج کے لیے بوجھ بن جائے، جس کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہ ہو، اس رسم کو اپنے جوتوں تلے رونت دو اور پھینک دو اور ختم کر دو۔ یہ جہیز کی رسم، یہ بارات کی رسم، یہ ہلدی کی رسم، یہ منگنی کی رسم، صرف منگنی کی فنکشن پر آج لاکھوں روپے خرچ ہو رہے۔ ہلدی والے دن ساری لڑکیاں ہلدی کلر کا کپڑا پہن رہی ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے۔ شادی والے دن ویڈیو ریکارڈنگ ہو رہی ہے صاحب، ویڈیو ریکارڈنگ والا کیمرہ لے کے عورت کے دلہن کے کمرے میں گھس رہا ہے، ہمارے اور آپ کے گھر کی عورتوں کا فوٹو لے رہا ہے، ویڈیو لے رہا ہے۔ کہاں چلی گئی ہماری غیرت؟ کہاں چلی گئی ہماری شرم و حیا؟ ارے ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان ہے تو ہماری غیرت سے ہے، ہماری پہچان ہے تو ہماری شرم و حیا سے ہے۔ جو بے غیرت ہو جائے، جو بے حیا ہو جائے، جو بے شرم ہو جائے، پھر وہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے فضول خرچی کے ان تمام راستوں کو بند کرو میرے بھائیوں، نکاح کو آسان کرو۔
اور آگے ابھی بات آئے گی، ان 15 باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ زنا کے قریب مت جاؤ، اس پر ہم بات کریں گے کہ زنا کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج سماج میں زنا ہو رہا ہے، ابھی بات آگے آ رہی ہے، ہم بتا رہے ہیں اس کے بارے میں۔ تو پہلا حکم ہے شرک مت کرو، دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تیسرا حکم رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ اور مسافروں کے ساتھ ان کو ان کا حق دو، اور چوتھا حکم فضول خرچی نہ کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بہت بڑا ناشکرا ہے، تم ناشکرے مت بنو، تم کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، پیسے سے نوازا ہے، صحیح جگہ اپنا مال خرچ کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن مال کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ 5 سوالوں کا جواب عبدالغفار صاحب کو بھی دینا پڑے گا، سبھاپتی صاحب کو بھی دینا پڑے گا، آپ کو بھی دینا پڑے گا، مجھ کو بھی دینا پڑے گا۔ 5 سوال کا جواب دیے بغیر ہم ہل نہیں سکتے قیامت کے دن۔ ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا وَأَن مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنفَقَهُ، میرے بندے ہم نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر تو نے خرچ کیا، مال کا حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اگلا حکم وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اگر تمہارے دروازے پر کوئی مانگنے والا آیا، کوئی فقیر آیا، کوئی سائل آیا اور تمہیں اس کو دینے کے لائق پیسہ نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو تم نرمی کے ساتھ، پریم کے ساتھ، محبت کے ساتھ میٹھی بولی بول کر کے اس کو ودا کر دو۔ تمہارے در پر، تمہارے دروازے پر اگر کوئی مانگنے والا آیا ہے تو اس کو ڈانٹ کر، پھٹکار کر، ذلیل کر کے تمہیں بھیجنے کا ادھیکار نہیں ہے، تمہیں اس کو لوٹانا بھی ہے تو پیار اور محبت کے ساتھ لوٹانا۔ آج تو ہم لوگ دان بھی کرتے ہیں تو احسان جتا کے کرتے ہیں، غریب کو کمبل بانٹ رہے ہیں تو فوٹو کھینچ رہے ہیں اس کا، رمضان کے مہینے میں کسی کو راشن کی کٹ دے رہے ہیں تو پہلے فوٹو لیتے، ویڈیو بناتے، اس کے اخبار میں فوٹو آتا ہے، فیس بک پر فوٹو آتا ہے، تب بیچارے کی مدد کرتے ہیں۔ پہلے کے دور میں کہاوت تھی نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہاوت بدل گئی، اب نیکی کر فیس بک پر ڈال، نیکی کر یوٹیوب پر ڈال، نیکی کر سوشل میڈیا پر ڈال، نیکی کر اخبار میں ڈال۔ آج یہ حالات ہو گئے میرے بھائی۔ تو کسی غریب کو ذلیل مت کرو، اس کی بھی ایک عزت ہے، اس کا بھی ایک آتم سمان ہے۔ اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہو تو چپکے سے مدد کرو، اور مدد نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم میٹھی بولی بولو، اس کو ذلیل مت کرو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کسی غریب کو دینے کے لائق اگر تمہارے پاس طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، دھن دولت نہیں ہے، تو تم اچھی بات بول کر کے اس کو ودا کر دو۔ یہ ہو گئی 5ویں بات۔ 6ٹھی بات وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا، اور اے میرے بندو بہت کنجوس بھی مت بنو، بہت سخی بھی مت بنو، اتنے کنجوس مت بنو کہ بیوی بچوں کا حق مارنے لگو، اور اتنے سخی بھی نہ بنو کہ دان تو کر رہے ہو، چندہ تو دے رہے ہو، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، بیوی کے پاس ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، تمہیں اللہ نے بہت نوازا ہے، تم مسجدوں میں دے رہے ہو، مدرسوں میں دے رہے ہو، لیکن بیوی بچوں کی جائز ضرورتوں کو پورا نہیں کر رہے ہو۔ اللہ نے کہا بیچ کا راستہ نکالو، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بالکل ملا مت دو، اور بالکل اپنا ہاتھ کھول بھی مت دو، یعنی کنجوس بھی مت بنو اور بہت سخی بھی مت بنو، درمیان کا راستہ اپناؤ، بیچ کا راستہ اپناؤ۔ جانتے ہو بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ہیں نا، وہ ڈیمانڈ کرتی رہتی ہیں۔ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا، جب بولا مولوی صاحب میری بیوی کہہ رہی ہے کہ ساس سسر کی سیوا کرنا اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہے، قرآن میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے کہ ساس کی سیوا کرو، سسر کی سیوا کرو۔ اگر کہیں لکھا ہے دکھا دیجئے، میں ساس کی بھی خدمت کروں گی، سسر کی بھی کروں گی، اور جب نہیں لکھا ہے تو میں نہیں کروں گی۔
تو مولوی صاحب کے پاس وہ آدمی آیا، اس نے کہا مولوی صاحب میری بیوی ایسا ایسا کہہ رہی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا بیوی تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ کی، کہیں نہیں لکھا ہے قرآن میں، کہیں حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ ساس کی خدمت کرنا اور سسر کی خدمت کرنا یہ بہو کا حق ہے، لیکن اپنی بیوی کو جا کر یہ بھی بتا دو کہ قرآن اور حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو سونے کی چوڑی پہنائی جائے، بیوی کو 2000 کی بنارسی ساڑی پہنائی جائے، بیوی کو ہر مہینے اچھا نیا کپڑا دلایا جائے، نئی چپل دلائی جائے۔ بیوی سے جا کے کہہ دو قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ بیوی کو شاپنگ کرائی جائے اور بیوی کو ایک سے ایک کپڑا دلایا جائے۔ یہ تمام چیزیں حق نہیں ہیں، مگر شوہر کرتا ہے کیونکہ اسے بیوی سے محبت ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی کو اپنے شوہر سے محبت ہے تو جس طریقے سے شوہر کا خیال رکھتی ہے، شوہر کے ماں باپ کا بھی خیال رکھے، شوہر کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے۔ تو آج یہ الٹا معاملہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے بیوی بچوں پر بھی خرچ نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں ثواب ملے گا۔ حتی اللقمۃ تضعها فی امراتک، یہاں تک کہ تم اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالو گے اس کا بھی تم کو ثواب ملے گا۔ بیوی کو آپ جو کھانا کھلا رہے ہیں، بچوں کو جو کھانا کھلا رہے ہیں، بچوں کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں، ان کی تعلیم پر خرچ کر رہے ہیں، اس پر بھی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ جائز طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں اور جائز طریقے سے پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ 5ویں چیز ہو گئی، اللہ نے فرمایا کہ کنجوسی مت کرو اور حد سے زیادہ سخاوت کا راستہ مت اپناؤ، بیچ کا راستہ اپناؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوا کہ اے اللہ، بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت نیک ہیں، بہت متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، 5 ٹائم کے نمازی ہیں، لیکن بہت غریب ہیں، چھوٹا سا گھر ہے، بڑی مشکل سے اپنے پریوار کا پیٹ پالتے ہیں، اور دوسری طرف بہت بے ایمان انسان ہے، بہت گنہگار ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، لیکن پورے کلیا چک میں اس سے بڑا امیر اور مالدار کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ تجھ کو جو 5 ٹائم کا نماز پڑھتا ہے، تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہے، وہ تو غریب ہے، اور جو تیرا نافرمان ہے وہ بہت امیر ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کروڑ پتی بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے غریب بنا دیتا ہے۔ انہو کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اللہ کو خوب پتہ ہے کس کو دولت دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے۔ دولت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہو گیا اور کسی کو دولت نہیں دی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ دولت کی تقسیم تو اللہ اپنی حکمت کے ساتھ کرتا ہے، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو محل میں رکھا، کسی کو جھوپڑی میں رکھا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امیر سے اللہ خوش ہو گیا اور غریب سے ناراض ہو گیا۔